الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی سلیم بن جابر جوحیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بڑی مختصر سی حدیث ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب اکرم عمل کے نیت سے کہنے اور سننے کی اور اخلاص سے کہنے کی ہم تمام کو توفیق مرحمت فرمائیں۔ سلیم بن جابر جوحیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی ہے، اور چادر جو ہے آپ کے پاؤں مبارک تک آئی ہوئی ہے، اور آپ کے قدم مبارک تک اس چادر کا کچھ حصہ آپ کے قدم مبارک میں لٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کیفیت میں وہ دیکھتے اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے مجھ سے کوئی ایک بات سنی اور بات کا جو ماحصل تھا آپ نے اسے یاد رکھا، دوسروں تک پہنچا دیا، کافی ہے۔ صحابہ کرام کی اللہ کے رسول سے محبت تھی کہ اس وقت اللہ کے رسول کیا کر رہے تھے، کیا پہنے ہوئے تھے، کس انداز میں اللہ کے رسول نے وہ بات کہی، غصے کا انداز تھا یا پیار کا انداز تھا، آپ نے ہاتھ اٹھا کے وہ بات کی تھی یا ہاتھ نیچے رکھ کر وہ بات کی تھی۔ صحابہ نے اس کو نقل کیا اور وہ نقل ہوتے ہوتے آج تک چلا آ رہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نصیحت کی، اس حال میں کہ ان کا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھا، یعنی مصافحہ کرتے کرتے اللہ کے رسول نے کیا کی؟ نصیحت کی۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو اسی طرح سے وہ جو حدیث بیان کرنی تھی تو ان کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا، مصافحہ کیا، اور ہاتھ چھوڑنے سے پہلے وہ نصیحت کی۔ یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی استاذ اس حدیث کو پڑھاتا ہے تو اس حدیث کو پڑھاتے وقت طالب علم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس حدیث کو بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے امت کا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی اور اس وقت آپ کے پاس زمزم آیا ہوا تھا اور کھجور رکھی ہوئی تھی، آپ نے جس صحابی کو بیان کیا اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کو آپ نے کھجور اور زمزم پلایا۔ آج بھی اساتذہ کرام جب حدیث کا درس دیتے ہیں تو اس حدیث کے وقت زمزم بھی سب کو پلاتے ہیں اور کھجور بھی سب کو کھلاتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے مسلسلات۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے جس میں 40 احادیث انہوں نے جمع کی ہے جو مسلسلات کے نام سے ہیں، اور وہ تمام ہی مدارس میں عام متن پڑھائی جاتی ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، حضرت ابن جابر جوحیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول کی بات نقل کرنے سے پہلے اللہ کے رسول کی حیات کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور چادر کا جو حصہ تھا، آخری حصہ، وہ آپ کے قدم مبارک پہ لگ رہا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ،
آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیک باتقاء اللہ، تیرے لیے لازم ہے، تو اپنے لیے لازم پکڑ لے، اس بات کو بالکل اپنے اوپر لاگو کر لے، علیک باتقاء اللہ، کہ تو اللہ سے ڈرنے والا بن جا، اللہ کا خوف تیرے دل میں آ جائے۔ علماء کرام نے خوف کے، تقوی کے، اللہ سے ڈرنے کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے، اور یہ چیز ان صحابی کو نصیب تھی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، تو اللہ کے رسول اس کی نصیحت کر رہے تھے گناہوں سے بچنے کی۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی مشتبہ چیزوں سے بچے۔ مشتبہ چیز کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کیا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال اللہ نے واضح کر دیا، حلال کو کھول کھول کے اللہ نے اور میں نے بیان کر دیا، حرام کو بھی اللہ نے اور میں نے بیان کر دیا، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں کہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے مشتبہ چیزوں سے بچتے رہو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تو چھوڑ دے اس بات کو جو تیرے دل میں کھٹکے، الی ما لا یریبک، اور کر لے اس چیز کو جو تیرے دل میں کھٹکے نہیں۔ انسان ایک کام کر رہا ہے، اسے شبہ ہے کہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں تذبذب میں پڑا ہوا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، تو اس سے چاہیے کہ انسان کو اس سے کیا ہونا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بات تیرے دل میں آ کے ایسا محسوس ہو کہ غلط ہے تو اسے چھوڑ دے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، اگرچہ فتویٰ دینے والے اس پر فتویٰ دے دیں، اگرچہ فتویٰ دینے والے اس پر فتویٰ دے دیں، پھر بھی اگر تیرے دل میں وہ چیز کھٹک رہی ہے تو اسے کیا کر دے، چھوڑ دے۔ اسے مشتبہ چیز کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، مشتبہ چیز۔ تو یہ 2 درجے جو آخر کے ہیں کہ گناہوں سے بچنا اور مشتبہ چیز سے بچنا، اللہ کے رسول اپنے پیارے صحابی کو اسی بات کی نصیحت کر رہے تھے۔ انسان کس طریقے سے گناہ سے بچ جائے؟ انسان کے اختیار میں اللہ نے جو چیزیں دی ہیں اسے اختیار کرے۔ کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی تسبیح یا کوئی ایسا دم نہیں ہے جس کے وجہ سے انسان گناہوں سے بالکل کیا ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، گناہوں کے تقاضے اس کے دل میں نہ آئیں۔ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے دل میں اچھائی بھی ڈالی ہیں اور برائیاں بھی ڈالی ہیں۔ انسان کے دل میں اچھے خیالات بھی آئیں گے اور برے خیالات بھی آئیں گے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، لیکن جس آدمی نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھا،
اور اچھے کام کرتے رہا، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اور جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور نفسانی خواہشات پہ عمل کر کے اس نے گناہ کر لیا، وہ آدمی خسارے میں رہا، نقصان میں رہا۔ اس لیے انسان کے اختیار میں اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کوشش ہے کہ آدمی کوشش کرے یہ چیز گناہ سے بچنے کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی انسان کوشش کرے۔ یہ اللہ نے انسان کے اختیار میں دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا۔ سورت کا نام ہی سورہ یوسف اللہ نے رکھ دیا کہ جب زلیخا نے انہیں اپنے جانب مدعو کیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جب انہیں ورگلایا اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے، اور اس نے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام دروازوں پہ قفل لگا دیے، تالے لگا دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا کہ میں نے جو زیب و زینت اختیار کی ہے تیرے ہی لیے اختیار کی ہے۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ۔ اور اللہ کی پناہ پہلے اللہ سے دعا کی، اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ کی حفاظت میں آئے، اللہ کے حصار میں آ گئے، اور اس کے بعد دوسرا کام جو ان کے اختیار کا تھا وہ انہوں نے کیا کہ دروازے کے جانب لپکنا، دوڑنا، بھاگنا۔ حالانکہ انہیں یقین تھا، پتہ تھا کہ قفل لگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں اس بات پر بھی یقین تھا کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ بڑی طاقت والا رب ہے جس کے جانب میں گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں۔ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ دروازوں کو خود بخود کھول دے اور تالے خود بخود کیا ہو جائیں، ٹوٹ جائیں۔ وہ اللہ اس پہ قادر ہے۔ انہوں نے دروازے کے جانب دوڑنا شروع کیا، ایک دروازہ کھلا، قفل ٹوٹ گیا، دوسرا کھلا، اس طریقے سے ساتھ کے ساتھ دروازے کیا ہو گئے، کھل گئے۔ تو دو کام انہوں نے کیا اس وقت، اللہ کی حفاظت میں آئے، فوراً دعا کی، اور دوسرا کام کیا کیا، ان سے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے اتنا کیا۔ اس کے آگے کی قدرت اللہ کی ہے، انسان اپنے بس میں جو ہے وہ کرے، اور اس کے بعد کام کو اللہ کے حوالے کرے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ روزی اللہ ہی دیں گے، اللہ ہی دیں گے، یقیناً اللہ دینے والے ہیں روزی، لیکن اس کے بس میں اس کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ گھر سے نکلے اور نکل کے بھاگم دوڑ کرے، محنت و مشقت کرے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ ہدایت دیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ ہی کی توفیق سے نماز پڑھتا ہے انسان، اللہ جب توفیق دیں گے تو نماز پڑھوں گا۔ نہ وضو کے لیے اٹھ رہا ہے، نہ مسجد کے جانب قدم بڑھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جب اللہ توفیق دیں گے تو میں کروں گا۔ تو یہ اس کا کیا ہے، اس کے نفس کا اور یہ ابلیس کا اس سے دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟
نفس و ابلیس کا دھوکہ ہے جس میں وہ مبتلا ہو گیا ہے۔ اللہ نے جو تمہیں اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کو پہلے عمل میں لایا جائے، اس کے بعد کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ پہ منحصر کیا جائے کہ اللہ نے اسے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اٹھے اور اٹھ کر استنجا کرے، وضو کرے اور پھر مسجد کے طرف چلے۔ اس کے بعد بھی نماز میں آنا اور نماز میں کھڑے ہونا اور پھر اس کا انتہائی درجہ نماز کا قبول کرنا، یہ سب اللہ کے کیا ہے؟ اختیار میں ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے ایک شاگرد رشید دے، بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک دفعہ ان کے پاس آئے، کہا کہ حضرت دعا کیجئے، میں سفر تجارت میں جا رہا ہوں ملک شام کے جانب، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ میری تجارت میں برکت دے۔ انہوں نے دعا کی اور رخصت کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آ گئے۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ حضرت میرا یقین اللہ کی ذات پہ بالکل آ چکا ہے اور میں نے سفر تجارت منسوخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ کہا کہ کیا واقعہ ہوا؟ کہا کہ ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایک کوا لپکا، اور لپکنے کے بعد جو روٹیاں رکھی ہوئی تھی اس میں سے ایک روٹی کو اپنے چونچ سے اٹھایا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس طریقے سے کوا اچانک کیسا لپکا، جھپٹا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ تو کوا اڑنے لگا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نیچے دوڑنے لگا۔ وہ ایک پہاڑی پہ گیا اور پہاڑی سے ایسا نیچے اتر گیا، میں بھی پہاڑی پہ چڑھا اور نیچے اترا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قیدی ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور یہ کوا جو ہے اس کے منہ میں جا کے روٹی رکھ رہا ہے اور وہ روٹی چبا چبا کے کھا رہا ہے۔ میں نے اس سے بات چیت کی اور میں نے اس کی بیڑیاں وغیرہ جو کچھ چھوڑنا تھا، کھولنا تھا، میں نے کھول دی۔ لیکن مجھے اس واقعے سے حضرت سبق یہ ملا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے بندھے ہوئے انسان کو ایک ویرانے میں، ایک جنگل میں ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے روزی پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ، وہ قادر مطلق، تو وہ اللہ مجھے انسان کو روزی کیوں نہیں پہنچائے گا؟ تو میں نے سفر تجارت کا منسوخ کر دیا اور تجارت کا ارادہ میں نے ملتوی کر دیا اور میں یہاں آ گیا ہوں۔ دیکھیے اللہ والے کیسا جواب دیتے ہیں۔ علم اور حلم، علم اور تقوی دونوں سے مالا مال تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، آپ اس قیدی کی طرح مجبور اور بے بس کیوں بننا چاہتے ہو؟ آپ اس کوے کی طرح بنو جو اس کو روزی پہنچا رہا تھا، ایک معمولی سی مخلوق ہونے کے باوجود۔ تم یہ کوشش کرو کہ تم تو اشرف المخلوقات میں سے ہو، تم یہ کوشش کرو کہ اس طریقے سے مجبور جو لوگ ہیں ان تک تم روزی پہنچا سکو۔ پھر کہا کہ تمہیں وہ حدیث نہیں معلوم اللہ کے رسول کی، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے دماغ کی گرہیں کھل گئی، ورنہ راستے میں اور جو کچھ میں ایک دو دن سوچتے رہا تھا وہ الگ ہی چیز تھی۔ تو اسے یقین نہیں کہا جاتا، اسے فریب کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے اختیار کی چیز کی، اور اپنے اختیار کی چیز کرنے کے بعد اللہ سے حفاظت کی دعا مانگی اور دوڑے، تو پھر اللہ نے قفل کھولے اور دروازے ان کے لیے اللہ نے کیا کر دیے؟ کھول دیے۔ الترغیب والترہیب نامی ایک کتاب ہے، ایک تو حدیث کی کتاب ہے، ایک تصوف کی کتاب ہے اسی نام کی۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف کی کتاب ہے، اور امام منذری کی حدیث کی کتاب ہے۔
امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترغیب و ترہیب میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک نوجوان تھا، پرہیزگار تھا، ایک دکان پہ کام کرتا تھا۔ ایک ملازمہ آئی، خادمہ آئی اور اس نے کچھ سامان آرڈر کیا، اور آرڈر کرنے کے بعد کہا کہ اپنے ملازم سے فلاں فلاں جگہ بھیج دو۔ اب یہ سامان لے کے جب وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد جو اس کی مالکن تھی، اس کی نیت پہلے سے اس پہ خراب تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازے بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے استنجا کی سخت ضرورت ہے، اور بیت الخلاء میں گئے اور غلاظت کی اور اپنے پورے جسم پہ مل لی اور باہر آ گئے۔ اس سے خادمہ کو خوب ڈانٹا بلا کے اور کہا کہ اس پاگل کو یہاں سے لے جاؤ۔ یہ باہر نکلے اور باہر نکلنے کر ایک نہر میں انہوں نے غسل کیا۔ جب انہوں نے غسل کیا تو اس وقت سے لے کر ہمیشہ ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی کہ اللہ کے لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے جسم پہ غلاظت لگائی تو اللہ نے یہ کیا کہ ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے ان کے استاد نے ان سے ایک دفعہ پوچھا اور کہا کہ اے بیٹے، مشک و عنبر پہ تو اتنا پیسہ کیوں صرف کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک راز تھا میرے اور اللہ کے درمیان، آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن آپ کو بتاؤں، میرا دل ایسا چاہتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، اور آپ ہمیشہ یہ بات کہتے ہو، اس لیے میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ سودی معاملات آج کے زمانے میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت میں انسان اگر سود سے بچے گا تو سود کا دھواں اس کے ناک میں چلا جائے گا۔ آج کل حالات اور معاملات ایسے ہی ہیں کہ انسان کتنا ہی سودی معاملات سے بچے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسے جکڑا جاتا ہے۔ اسکیمیں بتا کر، لمبے لمبے خواب دکھا کر یا ڈرا کر کہ یہ نہیں کرو گے تو انکم ٹیکس سے ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی بچ گیا تو جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں ان سے خرید و فروخت کر رہا ہے، تو بہرکیف اللہ کے رسول نے یہ تو کہا ہے کہ جو آدمی قرب قیامت میں سود کا دھواں پہنچے گا تو دھواں پہنچے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سودی کاروبار میں ملوث ہو گیا بغیر خطرات کے، اگر خطرات ہیں اور یقینی خطرات ہیں تو اس صورت میں بھی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنی خواہشات کے لیے سودی کاروبار کرتا ہے تو یہ آدمی بہت بڑا گنہگار ہے، یہ آدمی بڑا نڈر ہے، بڑا بے باک ہے، بڑا بہادر ہے کہ یہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو سودی کاروبار کو چھوڑ دو، اور تم میں سے جو آدمی سودی معاملات کرتا ہے وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ آدمی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ گناہ جو ہے انسان کو چھوڑنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے، اس کے بس میں جتنا ہے اتنی کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں سے اسے کیا کرتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ تو صحابی رسول نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے پہلی نصیحت تو یہ کی، اور دوسری نصیحت اللہ کے رسول نے کی وَلَا تَحْقِرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ شَيْئًا، اور نیکی کے معمولی سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ شَيْئًا، اور نیکی کے معمولی سی کام کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ معمولی سی نیکی سمجھ میں آ رہی ہے، راستے میں پڑا ہوا کیلے کا چھلکا ہے، آپ اسے ہٹا دو
راستے میں پڑا ہوا کوئی پتھر ہے، راستے میں پڑا ہوا پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں سلپ ہو سکتی ہیں، تو آپ وہاں پہ مٹی ڈال دو، یا مسجد میں پڑی ہوئی کوئی گندگی ہے، معمولی چیز ہے، اسے اٹھا کے پھینک دو، گھر کے باہر کوڑا کرکٹ رکھا ہوا ہے، اسے اٹھا کے پھینک دیجئے۔ اس ظاہر میں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا ہے اور اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے۔ اللہ تو کسی کے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نیکیوں کی ضرورت ہے، اللہ تو کس انسان کی کون سی نیکی قبول کر لے اسے ہم بتا نہیں سکتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث سے انہوں نے بہت سی حدیث کی کتابیں لکھی تھیں، جب ان کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، اور سنیے اللہ نے مجھے اس وجہ سے نہیں بخشا کہ میں نے حدیث کی کتابیں لکھی تھیں، میں نے پوری زندگی حدیث پڑھائی، اس وجہ سے اللہ نے نہیں بخشا، بلکہ اللہ کو میری ایک معمولی سے نیکی پسند آ گئی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بڑے کام اور بڑے نیکی کے کام چھوڑ دیں اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگیں۔ کیا ضرورت ہے تلاوت کرنے کی، کیا ضرورت ہے لمبی نمازیں پڑھنے کی، چھوٹے سے کچھ بھی کام کر لو اور اللہ کو یہ پسند آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ خواب دیکھنے والے شاگرد سے بتایا کہ میں ایک دفعہ حدیث لکھ رہا تھا، اور اس زمانے میں قلم جو تھی وہ لکڑیوں کی ہوتی تھی، اور دوات میں اسے بھگویا جاتا تھا، روشنائی میں اسے بھگویا جاتا تھا، اس کے اوپر جو روشنائی آتی اس سے لکھا جاتا تھا۔ تو اس قلم کو بھگایا انہوں نے، اور بھگونے کے بعد اس سے لکھنے لگے تو ایک مکھی آ کے اس سے بیٹھ گئی اور اس دوات کو چوسنے لگی۔ انہوں نے اپنے قلم کو روک دیا، جب تک مکھی چوستے رہی حدیث آگے لکھی نہیں، انہوں نے کتاب آگے لکھی نہیں، قلم کو وہیں پہ روک دیا، وہ مکھی سیر ہو گئی، پھر اڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ میری یہ ادا اللہ کو پسند آئی، اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ جا، اس وجہ سے تو نے میرے مخلوق پہ رحم کیا، آج میں بھی تجھ پہ رحم کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ جنگل سے گزر رہی ہے، اسے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے جنگل میں، ویرانے میں، صحرا میں تڑپ رہا ہے۔ اس کے پاؤں میں موزے تھے چمڑے کے، قریب میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں وہ اتری، اور اترنے کے بعد اس موزے میں پانی بھرا اور اوپر آئی، اور اوپر آنے کے بعد اس کتے کے منہ کو کھولا اور اس کے منہ میں کیا ڈالا؟ پانی ڈال دیا۔ اس کتے میں جان آ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اللہ نے کیا کر دی؟ اس کی بخشش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے کسے قبول کر لے، اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تَحْقِرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ شَيْئًا، اور نیکی کے معمولی سے معمولی کام کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اور جس وقت نیکی کا جو داعیہ دل میں پیدا ہو، جس وقت نیکی کا جو داعیہ تقاضا خیال دل میں آئے اسے کر گزرو، اس لیے کہ یہ خیال اللہ کی طرف سے آیا ہے، نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور خاص طور پہ صدقے کا خیال آ جائے تو فوراً کر دو، اس لیے کہ ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ کوئی آدمی صدقے کی نیت کرتا ہے اور صدقے دینے کا ارادہ کرتا ہے تو میں خود جاتا ہوں اور اس کے دل سے صدقے کے خیالات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو کوئی بھی نیکی کا خیال، چھوٹی ہو بڑی ہو، جب بھی خیال آ جائے اس وقت کیا کیا جائے؟ اس پہ عمل کیا جائے۔ رات میں آپ کی آنکھ کھل جائے، 4 بج رہے ہیں، 4:30 ہو رہے ہیں، اس موسم میں 5 بج رہے ہیں،
6:20 کی جماعت ہے نا؟ جماعت کتنے کی ہے؟ 6:20 کی جماعت ہے. کسی کی 5:30 بجے آنکھ کھلی، 5 بجے آنکھ کھلی، ابھی بہت وقت باقی ہے.